السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روغن ارنڈ۔ عربی میں اس کو زیت القروا کہتے ہیں، فارسی میں روغن بید انجیر، ہندی میں اس کو ارنڈ کا تیل بولتے ہیں، انگریزی میں کیسٹر آئل بولتے ہیں۔ تعارف جو ہے مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے کیسٹر آئل کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگ اس کا ہلکا زرد، مشینوں سے دبا کر اس کو نکالا جاتا ہے۔ ذائقہ بدمزہ ہوتا ہے اور پھیکا ہوتا ہے۔ مقدار خوراک 2.5 تولہ سے لے کے 5 تولہ تک، جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے آدھا تولہ سے لے کے 1 تولہ تک۔ مزاج اس کا تر گرم ہوتا ہے، اعصابی گدی۔ افعال بصرات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اعصابی گدی ہے یعنی محرک اعصاب ہے، اور محلل گدد ہے اور مسکن عجلات ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں رطوبات صالح کا اضافہ کرتا ہے، گدد میں تحلیل کر کے تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں، ملین اور مسہل ہے، ملطف ہے، مواد شیر ہے، قے آور ہے، معنی اسقاط حمل ہے، دافع سوزش گدد ہے، مسکن اور جالم ہے۔ جالم کے معنی زیادہ اثر والا، تیز اثر والا۔ مخرج کرم شکم ہے، پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، روغن ارنڈ اعصابی گدی ملین ہونے کی وجہ سے ہر عمر کے انسان کے لیے نہایت بے قبض کشا دوا ہے۔ حتیٰ کہ نوزائیدہ بچہ یعنی ابھی جو پیدا ہوا ہے بچہ، اس کو بھی کیسٹر آئل دینا بہت ہی ضروری ہے۔ جو پیدا ہونے کے 3 گھنٹے کے اندر پاخانہ نہ کرے، اس کو آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک کیسٹر آئل دے سکتے ہیں۔ چند منٹ بعد ہی بچہ ہے نا بآسانی سے پاخانہ کر دیتا ہے۔ آئندہ کے لیے بھی برابر وزن شہد میں ملا کر، یعنی آدھے تولے سے لے کے 1 تولے تک کیسٹر آئل میں شہد ملا کر دینے سے بچے کو آئندہ کبھی قبض نہیں ہوگی، اور بچے کو کبھی بدہضمی، قے اور دست بھی نہیں لگیں گے۔ بلکہ بہت سے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کیسٹر آئل بچوں کو دینے سے پھوڑے پھنسیوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ نہایت اچھا محلل گدد ہے، گدد کے اندر سے فوراً رطوبات کا اخراج شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف خود بھی ہے نا نہایت پسلن پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اسے بذریعہ حقنہ یعنی پاخانے کے راستے سے آنتوں میں بھیجا جائے، جس سے کئی دن کے رکے ہوئے سدے فوراً خارج ہو جاتے ہیں، آنتوں کے زخم اور سوزش رفع ہو جاتی ہے۔ پیچش، سدے وغیرہ چاہے صادق ہو یا کاذب ہو، ان کے لیے لاجواب دوا ہے۔ ایسی صورت میں دودھ میں ملا کر یا عرق کے سونف میں ملا کر پلاتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اس کی مقدار 5 تولہ آدھا پاؤ دودھ کے اندر ملا کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ روغن ارنڈ میں کسی قدر بدبو بھی ہوتی ہے، نازک طبیعت والوں کے لیے قے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس میں عرق لیمبو یا عرق سنترا، پیپرمنٹ تھوڑی سی مقدار میں ملانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے اور خشک ذائقہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رحم کیونکہ گدی مزاج کا ہوتا ہے، روغن ارنڈ گدد میں تحلیل پیدا کرتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں حاملہ عورت کے وضع حمل میں رکاوٹ ہو رہی ہو تو اور اس کو قبض بھی شدید ہو تو اس کا حقنہ یا جلاب دیتے ہیں، جس سے رحم میں تحلیل ہونے کے ساتھ ساتھ انتڑیوں میں بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ نتیجہ ایک طرف انتڑیوں کے سدے وغیرہ خارج ہو جاتے ہیں، دوسری بچہ بڑی آسانی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انتڑیوں میں تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، لیکن اندام نہانی کے اندر سخت خشکی ہوتی ہے۔ پسلن نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسے موقع پر دائی کے مدد سے رحم کے اندر روئی کے ذریعے سے اگر کیسٹر آئل کو اچھی طریقے سے لگوایا جائے تو تھوڑی دیر میں ہے نا آسانی کے ساتھ بچہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہے، نوٹ فرمالے برائے پیچش ہوا شافی روغن ارنڈ لینا ہے 2.5 تولہ، گوند کیکر لینا ہے 2.5 تولہ، شربت سادہ لینا ہے 1 تولہ، عرق سونف لینا ہے آدھا پاؤ۔ ترکیب تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے
गोंद कीकर को पीस ले। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा अरके सौंफ डालते जाए यहाँ तक कि तमाम अरके सौंफ इसमें ख़त्म कर दे। उसके बाद शरबत डाल दे। उसके बाद कैस्टर ऑयल डाल के अच्छी तरीके से मिला के ये मरीज़ को पिला दे। फ़वाइद इसके, पेचिश सादिक व काजिब, 2 तरीके की जो पेचिश होती है उसको ख़त्म कर देता है। अंतड़ियों के ज़ख़म और ख़राश के लिए बेहतरीन दवा है। इसके अलावा खून या आव आना उनके लिए भी फ़ौरी असर है। तो ये है रोगने अरंड के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।